لندن کی سڑکیں، نیو یارک کی یونیورسٹیز، پیرس کے چوک، برلن کے میدان، یہ مسلمان نہیں، یہ دنیا بھر کا انسان ہے جو چیخ رہا ہے مگر واشنگٹن سن نہیں رہا۔ یہ آوازیں سنو، یہ صرف نعرے نہیں، یہ انسانیت کی چیخ ہے۔ مشرق سے مغرب تک ایک ہی سوال، جنگیں کب تک؟ دیکھیں، لندن ہو یا نیو یارک یا پیرس، یہ وہی لوگ ہیں جن کے ٹیکس سے یہ بم بنے ہیں، اور آج وہی لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ناکام ہو گئے، میز پر بیٹھے تھے، اٹھ کر چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، اور اگر ہوا تو فاتح کون ہوگا؟ آج ہم ایک ایسا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو کوئی تھنک ٹینک بھی اس وضاحت سے نہیں دے رہا۔ دوستو، سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ جنگ رکی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، اور آج مذاکرات کی ناکامی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 ہفتے کی سیز فائر دراصل دنیا کی رزلٹ شیٹ تھی۔ پہلا راؤنڈ کس نے جیتا؟ جواب سامنے ہے۔ ایران نے خون، قربانی اور جغرافی سے سپر پاور کو مذاکرات کی میز پہ لا بٹھایا تھا۔ 40 دن بمباری، اور پھر بھی ایران کا نظام ریاست، کمانڈ اینڈ کنٹرول سب کھڑا رہا۔ لہٰذا یہ کسی ہارے ہوئے ملک کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ فوجی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس ملک کا کمانڈ سسٹم جنگ کے بعد بھی چل رہا ہو وہ ڈٹا رہتا ہے، ہارتا نہیں ہے۔ ایران نے کلاسک جنگ نہیں لڑی، بلکہ اس نے سیمیٹرک وار لڑی۔ سستے ڈرون، سمارٹ میزائل اور جغرافی کا ذہین استعمال، کم خرچ، زیادہ دباؤ، زیادہ نتیجہ۔ اور سیز فائر کی شرطیں خود بتا رہی تھیں۔ ایران ہرموز کھولے، ٹرمپ بمباری روکے، کارڈ تہران کے ہاتھ میں تھا، اور آج بھی ہے۔ تو دوستو، ہرموز بند ہوتے ہی جہاز غائب، چارٹ سرخ۔ پوری دنیا کو پہلی بار ایران کی اصل طاقت سمجھ آئی۔ تیل مہنگا ہوا، درد ایران کو کم لگا، امریکہ اور یورپ کے عام آدمی کو زیادہ۔ اور ایران نے جنگ سرحدوں پہ نہیں بلکہ دشمن کی جیب پر اور اس کی سپلائی لائن پہ لڑی۔ اور اب مذاکرات ناکام ہوئے ہیں تو اب یہ بات اور اہم ہو گئی ہے کہ ہرموز کا نلکا کون کھولے گا، کون بند کرے گا۔ تو دوستو، یہی اصل ہے پاور گیم۔ امریکہ اور یورپ کے فریڈم آف نیویگیشن کے بڑے بڑے دعوے۔ جب شپ ٹریکنگ پہ سینکڑوں کی جگہ چند جہاز نظر آئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ اصل کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ سچ یہ ہے کہ میزائل کم تھے مگر جغرافیہ سب سے بڑا ہتھیار نکلا، اور اسی لیے روس اور چین خاموشی سے بغیر ایک گولی چلائے فائدہ اٹھاتے رہے۔ امریکہ نے نعرہ لگایا، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، مگر بم کہاں گرائے؟ ایران کی آئل فیلڈز پہ، شہری انفراسٹرکچر پہ۔ اس لیے اب خود امریکی اور یورپی تجزیہ کار پوچھ رہے ہیں کہ ایک اور مسلم ملک پہ جنگ مسلط کر کے ہم نے کیا پایا سوائے مہنگائی اور نفرت کے؟ ایران کے سستے ڈرون اور ہرموز کی بندش نے مغرب کے عام شہری پہ براہ راست مہنگائی کا ٹیکس لگا دیا، اور اسرائیل، غزہ میں نسل کشی، ICC وارنٹس، ICJ فیصلے، پہلے ہی ان سب کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایران پر حملے نے یہ داغ اور گہرا کر دیا۔ عالمی قانونی ماہرین کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کلیکٹیو پنشمنٹ ماڈل بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اسرائیل نے خود کو مستقل وار کرمنل پروجیکٹ بنا لیا ہے، اور ایران کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ثابت کرنے کا امریکی اور اسرائیلی بیانیہ قانونی طور پہ کمزور پڑ گیا، اور عوامی ہمدردی بھی کم ہو گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے کیا کہا تھا، ایران کو سبق سکھائیں گے، تہذیب بچائیں گے۔ ہرموز بند ہوا، پہلا تھپڑ خود امریکی اور یورپی عوام کے منہ پہ لگا۔ نو وار آن ایران کے نعرے لگے اور ٹرمپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ پلان کمزور تھا، کوئی واضح اینڈ گیم تھی ہی نہیں۔ یہ دراصل اسرائیل نے ٹرمپ کو اپنی جنگ میں گھسیٹا تھا، اور اب سیز فائر کے سوا کوئی باعزت راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قطر اور ریجنل لیڈرز نے صاف کہا تھا کہ جنگ چلی تو کوئی نہیں جیتے گا، سب ہاریں گے۔ اور اب مذاکرات بھی ناکام، اور سب سے بڑے گیندر کون ہیں؟ روس اور چین۔ روس اور چین نے امریکی کمزوری اور جنگی تھکن کو سیاسی اور اقتصادی فائدے میں بدل دیا بغیر ایک گولی چلائے۔ اور اب دیکھتے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان نے مشکل ترین وقت میں امن کے لیے سفارتی کردار ادا کیا، یہ قابل تعریف ہے، مگر یہاں ہوشیاری بھی لازم ہے۔ اصل جارے کون ہے؟ امریکہ اور اسرائیل۔ اسرائیل جو ہر امن کی کوشش کو سبوتاج کرتا ہے، جو لیڈر جنگ روکنے کی بات کریں انہی کو نشانہ بناتا ہے، نہ عالمی قانون کی پرواہ، نہ ثالثوں کی جان کی۔ امریکہ کی تاریخ بھی کوئی مختلف نہیں ہے، خود مختار ملکوں کے سربراہوں تک کو ٹارگٹ بنا چکا ہے۔ یہ کسی بھی جمہوری اور قانونی عالمی نظام کے لیے زہر قاتل ہے۔ پاکستان کا موقف صاف ہونا چاہیے کہ ایران کے جانی اور مالی نقصان کی تلافی کی بات ہو، اور جارح قوتوں کو واضح پیغام دیا جائے کہ وہ ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کریں، ورنہ یہ امن نہیں ہے، یہ دھونس ہے۔ اصول ایک ہی ہے، طاقت آخری آپشن ہو، پہلا نہیں۔ پہلے پارلیمنٹ، اقوام متحدہ، قانونی راستے، کیونکہ جنگیں نہ کسی ملک کے حق میں ہیں اور نہ ہی پوری دنیا کے امن کے۔
अब दुनिया एक नए मोड़ पे खड़ी है। अगले 72 घंटे बताएंगे कि जंग का दूसरा राउंड आएगा या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रेकिंग एनालिसिस आपको मिलता रहे तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो हर मुसलमान तक पहुंचाएं जो अपनी उम्मत का दर्द रखता है।